ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو۔ خیر اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں۔ آج میرا دل ہے کہ میں قرآن و سنت کے حوالوں کو سیکنڈری حیثیت پہ رکھ کے، چونکہ قرآن و سنت کو تو یہ مانتے کوئی نہیں، نہ بریلوی مانتے ہیں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث اور نہ شیعہ۔ یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے بزرگوں کا فہم بتائیں، چاہے قرآن و سنت کے 180 ڈگری ہو۔ مرزا جلمی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہوئے ان کی بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب اپنے کئی بیانات اور لیکچرز میں کرتا رہتا ہے، اور پھر مشاجرات صحابہ کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے منہج سے بالکل ہٹ کر صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات اور مشاجرات کو عوام الناس کے سامنے ڈسکس کرتا ہے۔ جب علماء مرزا جلمی کی گرفت کرتے ہیں، پکڑ کرتے ہیں، تو مرزا جلمی اور مرزا جلمی کے فالورز یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ نہیں جی مرزا تو کوئی گستاخی نہیں کرتا، کوئی بے ادبی نہیں کرتا، اور مرزا جلمی اگر صحابہ کرام کے مشاجرات کی روایات پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے تو وہ تو بخاری مسلم سے پڑھ کے روایتیں سناتا ہے، اور بخاری مسلم نے تو یہ کتابوں میں حدیثیں عوام کے لیے لکھی ہیں۔ بھائی جہاں تک تعلق ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مشاجرات کا، ان کی آپس میں حروب اور ان کی جنگوں کا، تو یہ اہل سنت کا صدیوں سے نظریہ اور طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات اور ان کی آپس میں لڑائیوں اور ان کے آپس میں جھگڑوں کو عوام کے سامنے ڈسکس نہ کیا جائے، اسی میں عوام کے ایمان، اسلام اور ان کے جو دین ہے اس کی حفاظت ہے۔ ان کا ایمان، اسلام اسی میں محفوظ رہے گا کہ ان کے سامنے یہ چیزیں پیش نہ کی جائیں، بلکہ ان کے سامنے صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب اور ان کی عظمتیں اور ان کی شانیں بیان کی جائیں۔ جہاں تک روایات کا تعلق ہے کتابوں کے اندر، تو کتابوں کے اندر آنے والی ہر روایت کو عوام کے سامنے پڑھ کے سنانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن مرزا جلمی اور مرزا جلمی کے فالورز اس بات پر بزید ہیں کہ نہیں جی جو بھی روایت کتاب میں آئی ہے یہ کتابیں تو علماء نے عوام کے لیے لکھی ہیں، ان کو پڑھ کے سنانا ہے، جبکہ نہ امام بخاری کا یہ منہج ہے اور نہ ہی یہ منہج ہے امام مسلم کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی صحیح بخاری آپ اٹھا کر دیکھیں، صحیح بخاری میں امام بخاری نے حدیث نمبر 127 کے اوپر اور 126 کے اوپر جو دو عنوانات قائم کیے، ان عنوانات کو پڑھ لیں۔ مثلا حدیث نمبر 127 کے اوپر عنوان قائم کیا ہے باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا، باب اس بات کا بیان کہ علم دینے کے لیے ایک قوم کو خاص کر لینا دوسری قوم کو چھوڑ کر، یعنی علم دینے کے لیے ایک قوم کو خاص کر لی کہ اس کو علم دینا ہے اور اس قوم کو علم نہیں دینا۔ اس کو کیوں نہیں دینا؟ کراہیت اللہ یفہموا، کیونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اب امام بخاری نے یہ باب قائم کیا اور اس کے تحت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے آئے کہ مولا علی فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں، بما یعرفون اے یفہمون، جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں، تم یہ چاہتے ہو؟ ایسے نہ کرو، بلکہ لوگوں کے سامنے صرف وہ حدیثیں بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ امام بخاری نے باب قائم کیا، اور اس سے اوپر حدیث نمبر 126 پر باب قائم کیا ہے باب من ترک بعد الاختیاری مخافت ان یکثر فہم بعض الناس عنہ، باب اس بات کا بیان کہ جس نے ترک کر دیا بعض اختیاری چیزوں کو اس ڈر سے کہ بعض عوام الناس اس کو سمجھنے سے ان کے اذہان قاصر ہیں، فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ، تو پس وہ اس سے بڑی کسی چیز میں گرفتار ہو جائیں گے، اس سے بڑی کسی چیز میں واقع ہو جائیں گے۔ تو بعض ایسی چیزیں کہ ان کا اختیار بھی ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تاکہ اگر اس کو کر لیا تو عوام کہیں اس سے بڑے امر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ امام بخاری عنوان قائم کر کے بتا رہے ہیں کہ ہر چیز، ہر حدیث، ہر بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی۔ اور ایک مشہور مقولہ ہے عربی کا، کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کے ساتھ بات کرو۔ انزلوا الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق رکھو۔ اور صحیح بخاری میں امام بخاری اسی باب اور عنوان کے تحت
حدیث نمبر 129 لے کے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک حدیث بیان کی. حضور نے حدیث بیان کی تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ الا ابشر الناس، حضور کیا میں حدیث لوگوں کو جا کے اس کی خوشخبری سنا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا انی اخاف ان یتقلوا، یہ حدیث تم نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ لوگ کہیں اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث سنائی معاذ بن جبل کو، لیکن وہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں دی. امام بخاری اس باب کے تحت ان احادیث کو لے کے آئے. عنوان بتاتا ہے کہ ہر حدیث ہر بندے کے سامنے بیان نہیں کرنی. پھر صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھا لیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 14 سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی. آپ فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ. فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان نہ کرو، کون سی؟ لا تبلغ عقولهم، جس حدیث تک ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی. پھر کیا ہوگا؟ الا كان لبعضهم فتنہ، مگر وہ حدیث بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی. تو بخاری مسلم کے اندر تو وہ احادیث مرفوع اور موقوفہ موجود ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور امام بخاری مسلم کا منہج ثابت ہوتا ہے کہ ہر حدیث ہر بندے کے سامنے بیان نہیں کرنی. اور یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ عقیدہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے، عوام کو فرائض و واجبات کی پابندی کا درس دیتے ہیں. وہ اپنے فرائض و واجبات کی پابندی کریں، حلال و حرام کا فرق اس کو سیکھیں، کفر و اسلام کے فرق کو سیکھیں، اور وہ صحابہ اکرام کے آپس میں مشاجرات اور ان کی منازعات اور جھگڑوں اور لڑائیوں کے اندر اپنا خوض نہ کریں، بلکہ ان کی عظمت و شان اور ان کی فضیلت کو بیان کریں. یہ اہل سنت کا بحمد تعالیٰ صدیوں سے منہج اور طریقہ چلا رہے. لیکن مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی جیسے اور لوگ اور مرزا جیلمی کے فالورز وہ اس بات پر بزید ہیں کہ نہیں، مشاجرات صحابہ بیان کرنے ہیں اور ان کو ڈسکس کرنا ہے، اور یہ جناب بنو امیہ کی ہم بدماشیاں بیان کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اور پھر سارے کا سارا بلیم جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن العاص، مغیرہ بن شعبہ، اور پھر بعض اس سے اوپر جاتے ہیں تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور پھر اس سے اوپر جو کھلے روافض ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ان صحابہ کے خلاف نعوذ باللہ تعالیٰ کفر تک کا قول جو ہے وہ کر جاتے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ. تو اب اس سلسلے میں یہ بات احادیث سے ثابت ہو جاتی ہے کہ ہر چیز اور ہر بات، ہر حدیث عوام اور لوگوں کے سامنے ہم نے بیان نہیں کرنی. اگر مرزا جیلمی اور اس کے فالورز اسی پر بزید ہیں کہ نہیں بیان کرنی ہے، تو پھر دونوں جہتوں سے بیان کرو، دونوں اطراف سے، دونوں پارٹیوں کا موقف بیان کرو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنی تمام حروب میں حق پر تھے، مصیب تھے، اس میں کسی بھی اہل سنت کو شک و شبہ نہیں ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیب تھے، حق پر تھے. جنگ جمل میں، جنگ صفین میں جمہور اہل سنت و جماعت کا یہی موقف ہے. اور مولا علی کے مقابلے میں جو صحابہ علیہم رضوان تھے وہ اجتہادی خطا پر تھے. یہ بات میں پچھلے بیان میں بھی حوالہ جات سے ثابت کر چکا کہ ان حروب اور فتنے کے وقت صحابہ اکرام 3 گروہوں میں منقسم ہو گئے. صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو جنگ جمل اور صفین کے وقت بالکل الگ ہو کے بیٹھ گئے. نہ وہ حضرت علی کے ساتھ تھے، نہ حضرت طلحہ اور زبیر کے ساتھ تھے. مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ کہ مولا علی کا ساتھ دیا جائے، اور جو ساتھ نہیں دیتے وہ گونگے شیطان ہیں. مرزا جیلمی کے اس بیان کے مطابق وہ صحابہ جو بالکل الگ ہو کے بیٹھ کے نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ فتویٰ مرزا جیلمی کا ان صحابہ پہ نعوذ باللہ تعالیٰ لاگو ہوگا، جبکہ وہ صحابہ بھی اجتہاد پر تھے. آپ کہیں گے ہر طرف اجتہاد، یہ کیسا اجتہاد ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ معاملات پیش آئے؟ تو میں کہتا مولا علی بھی اجتہاد پر تھے، مولا علی کا بھی اجتہاد تھا. سنن ابی داؤد میں 4666 نمبر حدیث ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو جنگوں والا معاملہ کیا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے وعدہ کیا تھا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، یہ جو میں نے ڈیسیجن لیا ہے یہ میں نے اپنے اجتہاد سے لیا ہے. سنن ابی داؤد 4666 نمبر 4666 نمبر حدیث ہے. فرماتے میں نے اپنے اجتہاد سے یہ کیا.
تو دوسرے طرف بھی صحابہ کا اجتہاد تھا۔ اب اگر مشاجرات کو ڈسکس کرنا ہے تو پھر تینوں طرف سے موقف ہونا چاہیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تو کنفرم بات ہے کہ مولا علی حق پر تھے، اور کتنے دلائل سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے حق پر موجود ہیں، لیکن جو دوسرے موقع والے وہ بھی باطل پر نہیں تھے، اور نہ ہی وہ نعوذ باللہ تعالیٰ جو نا وہ جس طرح مرزا جلوی گونگے شیطان کا فتویٰ دیتا ہے، نہ وہ تھے جو اعتزال والے تھے، اور مقابلے میں آنے والے جو کھڑے ہو گئے مولا علی کے مقابلے میں جنگ جمل یا صفین میں، وہ بھی اجتہاد پر تھے۔ اب اس سلسلے میں بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جنگیں اصل میں واقع ہوئی کیوں، اس کے اندر جو بنیادی محرک ہے چیز، بنیادی سبب اور وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مظلومانہ شہادت۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں، تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بشمول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمام صحابہ اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ پیشگوئی فرمائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی، اور ان کی مظلومانہ شہادت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ اور اس سلسلے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واضح حدیث موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل میں 23,945 نمبر، جامع ترمذی میں 3,714 نمبر، سنن ابن ماجہ میں 112 نمبر، امام ابن ابی العاصم کی کتاب السنہ حدیث نمبر 1189، مستدرک الصحیحین میں، اور فضائل الصحابہ امام احمد ابن حنبل کی اس میں 730 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، منافق ارادہ کریں گے وہ تمہاری خلافت کی قمیض اتار دیں، اگر وہ تمہاری خلافت کی قمیض اتارنا چاہیں تو تم نے اتارنے نہیں دینی۔ مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی تو میں نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ آپ اس وقت کہاں تھیں، آپ نے یہ اس وقت بیان کیوں نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے نہیں بیان کی کہ میں بھول گئی تھی، اور یہ حدیث اس وقت مجھے یاد نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث حضرت عثمان کے بارے میں ہے، اور اب مجھے یہ یاد آئی، اس وقت مجھے یاد نہیں تھی۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے سنائی جس وقت، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ حضرت عائشہ سے یہ حدیث لکھوا کے لے کے آئیں۔ تو پھر نعمان ابن بشیر حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ حدیث لکھوا کے لے کے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان، اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، اور منافق تمہاری خلافت کی قمیض اتارنا چاہیں گے، تم نے اتارنے نہیں دینی۔ تو اب وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی قمیض اتارنا چاہی اور حضرت عثمان کو شہید کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ان کا یہ عمل جو ہے وہ باطل اور مردود تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ظلماً شہید کیے گئے۔ اور اس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور پیشگوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی، جس حدیث کے 3 صحابہ راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ، مرہ بن کعب اور عبداللہ بن حوالہ ازدی، یہ 3 صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ چادر میں لپٹے ہوئے حضور کے پاس سے گزرے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ شخص، اس بندے کے، اس شخص کے قدموں سے فتنہ اٹھے گا، یعنی ان کی شہادت پر امت میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور امت میں فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ عبداللہ بن حوالہ ازدی، کعب بن مرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحابہ نے فوراً جا کے جب دیکھا تو حضرت عثمان غنی تھے، عرض کی حضور یہ عثمان ان کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے میں ہاں اس کے بارے میں فرما رہا ہوں۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ تم پر اس کی اور اس کے ساتھیوں کی پیروی لازم ہے۔ مسند احمد ابن حنبل میں 17,601 نمبر یہ حدیث، 17,602 نمبر، 19,839 نمبر، 19,840 نمبر،
امام ابن ابی العاصم کی کتاب السنہ، اس میں حدیث نمبر 1294، 1293 اور اس کے علاوہ 1278، مستدرک حاکم میں 4609 نمبر، اور فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی 826، 827، 830، 831 نمبر حدیث ہے۔ اور یہ حدیث امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا، ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں پیش گوئی فرمائی کہ عثمان اور عثمان کے ساتھی اس دن حق پر ہوں گے، عثمان اور عثمان کے ساتھی اس دن ہدایت پر ہوں گے، تم پر عثمان کی اور عثمان کے ساتھیوں کی پیروی لازم ہے۔ یہ حدیث پیش گوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت عثمان حق پر ہوں گے، ہدایت پر ہوں گے، اور مقابلے میں جو حضرت عثمان کی خلافت کی قمیص اتارنا چاہیں گے اور حضرت عثمان کو شہید کریں گے وہ ظالم ہوں گے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو ظلماً شہید کیا ہے ان سے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ اور موجم الاوسط میں، الموجم الکبیر للطبرانی میں اور مجمع الزوائد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو آسمان سے پتھر برستے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا اور ان کے قصاص کا مطالبہ ہی حضرت طلحہ اور زبیر نے کیا، اور ان کے قصاص کا مطالبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح احادیث موجود ہیں کہ ان کے مقابلے میں آنے والے اور ان کے خلاف اٹھنے والے وہ ظالم ہوں گے، اور حضرت عثمان حق پر اور ہدایت پر ہوں گے۔ اور مرزا جلمی کیا کہتا ہے؟ مرزا جلمی کہتا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت حضرت عثمان کی غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ بن گئی، نعوذ باللہ تعالیٰ، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ تمام صحابہ حضرت عثمان کو مظلوم قرار دے رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، اور مرزا جرمی کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی شہادت ان کی غلطیوں کا اور گناہوں کا نعوذ باللہ تعالیٰ کفارہ بن گئی۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو صحابہ مطالبہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ تعالیٰ مولا علی کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، ان کے دل میں نعوذ باللہ تعالیٰ وہ بنو امیہ تھے، ان کے دل میں بنو ہاشم کی نفرت تھی یا دشمنی تھی، تو اس بنیاد پہ وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے حضرت علی کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اگر یہی بات ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زبیر کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت زبیر جنگ جمل میں مولا علی کے مقابلے میں کیوں کھڑے ہوئے؟ جبکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے کزن ہیں، پھپھی کے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانسار صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے دفاع میں سب سے پہلے تلوار چلائی ہے، چوتھے یا پانچویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی، اور تمام غزوات میں شریک ہونے والے صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے بدری صحابی ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کیسے کھڑے ہوئے؟ پھر یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے حضرت مولا علی کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ تھی، اتنی ان کے ساتھ قربت اور محبت تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کے وقت بھی مولا علی کے ساتھ حضرت زبیر تھے، مولا علی اور حضرت زبیر دونوں نے اکٹھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی۔ اور پھر جس وقت صحیح بخاری کی 3700 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے موقع پر 6 رکنی مجلس شورا جو کمیٹی قائم کی ہے، اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا معاملہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور کہا کہ میں اپنا جو معاملہ ہے میں خلافت کے حوالے سے دستبردار ہوں، میں اپنا معاملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مولا علی کے ساتھ اتنی قربت ہے، وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ کیا مطالبہ لے کر؟ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، اور یہی مطالبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی تھے۔ حضرت عثمان کے گھر والوں نے بھی ان کو ولایت سپرد کی، اور پھر وہ خاندان کے اعتبار سے بنو امیہ کے ساتھ تھے، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نا وہ
वली इस एतबार से थे, उनके गवर्नर भी थे। और इस सिलसिला में खुद उन्होंने इसी बात को बयान किया। ये तारीख़ दमिश्क है इब्न असाकिर, इसकी जिल्द नंबर 59 नंबर जिल्द है और सफ़ा नंबर 132 पर अबू मुस्लिम खौलानी अब्दुल्ला बिन सौब उनसे ये रिवायत मौजूद है। और इस रिवायत को हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी में जय्यद करार दिया है। वो ये है कि अब्दुल्ला बिन सौब अबू मुस्लिम खौलानी रहमहुल्लाह सैयदना मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उनसे जाके कहा कि अंत तुनाज़िउ अलीयन अम अंत मिसलहु, आप हज़रत अली से निज़ा करते हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्या आप हज़रत अली की मिसल हैं, आप उन जैसे हैं? तो हज़रत मुआविया ने कहा, काला मुआविया तू ला वल्लाही इन्नी लआलमु अन्न अलीयन अफ़ज़लु मिन्नी, कहते हैं ना अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि हज़रत अली मुझसे अफजल हैं, व अन्नहु लअहक्कु बिल अम्रि मिन्नी, और वो मुझसे ज़्यादा खिलाफत के हकदार हैं। लेकिन अलस्तुम तालमूना अन्ना उस्मान कुतिला मजलूमन व अना इब्नु अम्मिही, तुम जानते हो कि हज़रत उस्मान को जुल्मन शहीद किया गया और मैं उनके चचा का बेटा हूँ। व इन्नमा अतलुबु बिदमी उस्मान, और मैं हज़रत उस्मान के खून का मुतालबा करता हूँ, यानी मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसास का मुतालबा कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने हज़रत उस्मान को शहीद किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उनसे हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला लिया जाए। अब ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, वाज़ेह। और फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से सही सनद के साथ हदीस की कई किताबों में और हाफिज़ इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में सूरह इसरा की आयत नंबर 33 के तहत इस रिवायत को जिक्र किया है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने मौला अली से कहा था कि आप ये मामला छोड़ दें, क्योंकि कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह फरमाता है वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलीही सुल्ताना, कि जिस शख्स को जुल्मन कत्ल किया गया अल्लाह फरमाते हैं हमने उसके वली के लिए गलबा रखा है। तो चूँकि मुआविया हज़रत उस्मान के वली हैं, ये गालिब होकर रहेंगे, आप इस मामले को छोड़ दें। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के कमेंट्स हैं जो सही सनद के साथ कई किताबों में, हदीस की किताबों में मौजूद हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलायत को अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी मानते हैं। और इस सिलसिले में अहले तशय्युअ की एक किताब से मैं हवाला पेश करूँगा कि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि असल जो मसला है वो किसासे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मसला है। वो खुतबा मौला अली का नहजुल बलागा के अंदर जो अहले तशय्युअ के यहाँ मोतबर किताब है उसके अंदर मौजूद है कि फरमाते अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन, हमारा रब भी एक है, हमारा नबी भी एक है, हमारा दीन भी एक, हमारा दीन दीन इस्लाम है। और फरमाते हैं कि ना अहले शाम हमसे ईमान में ज़्यादा हैं और ना हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने में उनसे ज़्यादा हैं। हमारा इख्तलाफ जो है वो कत्ल उस्मान में है, व नहनु मिन्हु बरा, और हम इससे बरी हैं, हमारा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में कोई हिस्सा नहीं है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और फिर जिन हालात में ये जंगें वाक़ हुई, जिन हालात में ये हुरूब वाक़ हुई, वो हालात भी इस तरह पैदा हो चुके और फ़िज़ा इस तरह बन चुकी थी कि नाऊज़ बिल्लाह ताला, ये फ़िज़ा पैदा हो चुकी थी कि हज़रत उस्मान के कत्ल में नाऊज़ बिल्लाह ताला मौला अली का हाथ, अल-अयाज़ बिल्लाह ताला। हत्ता कि सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात पर कसमें खानी पड़ी, हलफ देने पड़े कि वल्लाह मेरा हज़रत उस्मान के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में और इसके अलावा इमाम अबू ज़ैद उमर बिन शब्बा अपनी किताब तारीख़ मदीनतुल मुनव्वरा में इस रवायत को लेकर के सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर उनसे मिलने के लिए, उनकी तीमारदारी के लिए गए। तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम जो कि मौला अली के बड़े मुहिब उनके साथी थे, दोस्त थे, कहा कि मैं आपको अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ अंत कतलता उस्मान, ये बताएं कि आपने हज़रत उस्मान को कत्ल किया। तो हदीस में आता फन्नक का सर असहू, मौला अली ने अपना सर नीचे झुका लिया और काफ़ी देर सर झुकाए रखा और फिर सर उठाया और कहा कि वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बत व बरअ नस्मता, उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और जान को पैदा किया, मा कतलतु उस्मान वला अमरतु बिक़त्लिही, ना मैंने उस्मान को कत्ल किया और ना मैंने कत्ल करने का हुक्म दिया। इस पर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हलफ दिया, कसमें खाई। और एक और हदीस
کتب حدیث میں موجود ہے کہ محمد ابن حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لعنت فرما رہی تھی قاتلین عثمان کے اوپر، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قاتلین عثمان پہ میں بھی لعنت کرتا ہوں، جہاں کہیں بھی قاتلین عثمان ہیں وہ چاہے خشکی میں ہیں، تری میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں اور وہ میدانوں میں ہیں، جہاں بھی ہیں قاتلین عثمان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کے بارے میں اس طرح کی فضا بھی پیدا ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ذرائع ابلاغ ہیں، لوگوں کے آپس میں تعلق اور واسطے اور رابطے کا جو ذریعہ ہے وہ ایک بڑا محدود تھا۔ سینکڑوں میل کلومیٹر وہ دور بیٹھے ہیں اور یہ سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، ان تک کیا پیغامات جا رہے ہیں، ان تک کیا اطلاع جا رہی ہیں اور ان تک ان کی کیا اطلاعات آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اس وقت موجود تھیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو حق پہ اپنے اجتہاد کو صائب اور مصیب سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، یہ ساری حدیثیں ان کے سامنے تھیں، اور پھر اس کے علاوہ صحیح بخاری مسلم سے دیگر اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ کہتے ہیں ان کا اجتہاد کیسا تھا، وہ تو سری باغی تھے اور پھر بغاوت انادی اور ان کے خلاف نعوذ باللہ معصیت اور بدعت اور گمراہی تک کا قول کرتے ہیں۔ وہ اجتہاد کی بنیاد پہ کھڑے تھے، اجتہاد ان کا کس بنیاد پر تھا، کس دلیل پر تھا، وہ دلیلیں آپ کے سامنے میں نے چند رکھ دی، اور ان میں سے چند دلائل یہ ہیں کہ مثلا صحیح بخاری کے اندر 3641 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پر کمنٹ کرتے، تشریح کرتے، تو صحیح بخاری کے اندر 3641 نمبر حدیث ہے، معاذ ابن جبل فرماتے جو گروہ حق پر قائم رہے گا وہ اہل شام ہوگا، اور مالک بن یخامر تابعی حضرت امیر معاویہ کے سامنے یہ حدیث بیان کرتے اور کہتے کہ معاذ ابن جبل فرماتے تھے کہ وہ اہل شام ہوگا۔ اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل میں 7643 17056 نمبر، 19505 نمبر، اور المعجم الکبیر للطبرانی میں 7643 نمبر، اور مسند عبد ابن حمید میں 268 نمبر، مجموع زوائد میں جلد 7 صفحہ نمبر 287 پہ مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، انی اراکموہم یا اہل شام۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے کہ اے اہل شام، وہ حق پر قائم رہنے والا گروہ تم ہو۔ اور حضرت امیر معاویہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، یہ مالک بن یخامر کیا کہتے ہیں؟ مالک بن یخامر کہہ رہے ہیں کہ معاذ بن جبل فرماتے تھے کہ وہ حق پہ قائم رہنے والا گروہ اہل شام تم ہوگے۔ اور اس کے ساتھ دوسری حدیث سیدنا کعب بن مرہ بن کعب والی اور عبداللہ بن حوالہ ازدی والی اور حضرت ابو ہریرہ والی، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے، مسند احمد بن حنبل سے، فضائل الصحابہ سے اور دیگر جو ہے نا وہ مستدرک حاکم سے صحیح حدیث، جس کو امام حاکم نے، ذہبی نے اور البانی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، وہ حدیث عبداللہ بن حوالہ ازدی اور مرہ بن کعب نے اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتماع میں بیان کی جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا خون آلود کرتا اور سیدہ نائلہ بنت فرافدہ جو کہ حضرت عثمان غنی کی بیوی تھی، ان کی کٹی ہوئی انگلیاں ملک شام پہنچی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا کرتا وہاں لٹکا دیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ حضرت عثمان کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ اہل شام اس وقت تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اس موقع پر عبداللہ بن حوالہ ازدی اور مرہ بن کعب، یہ دونوں صحابہ اس وقت موجود تھے، اور اس اجتماع میں ان دونوں صحابہ نے کھڑے ہو کے یہ حدیث رسول بیان کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اور ان کے ساتھیوں کی تم پر پیروی لازم ہے، عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کی اتباع تم پر لازم ہے۔ اس دن عثمان اور عثمان کے ساتھی حق پر اور ہدایت پر ہوں گے۔ اور یہ حدیث حضرت امیر معاویہ کے سامنے بیان کی جا رہی، اس بنیاد پر وہ سٹینڈ لے گئے کہ چونکہ ہم عثمان کے ساتھی ہیں، ہم اصحاب عثمان ہیں، میں عثمان کا ولی ہوں، تو میں مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوں۔ اور یہ عبداللہ بن حوالہ ازدی جن کا بھی تذکرہ میں نے سابقہ کیا ہے، سنن ابی داؤد میں اور دیگر اور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں 2483 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس امت کا معاملہ
ان قریب ایسا ہو جائے گا کہ تم گروہ گروہ ہو جاؤ گے، جندم بالشام و جندم بالیمن، ایک گروہ شام میں اور ایک گروہ یمن میں ہوگا، و جندم بالعراق، اور ایک گروہ عراق میں ہوگا۔ عبداللہ بن ولازدی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خیر لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے لیے اختیار کر دیں کہ میں اس وقت کس گروہ کا ساتھ دوں، عراق والوں کا، یمن والوں کا کہ شام والوں کا۔ 2483 سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بالشام، تم پر شام لازم ہے، یعنی شام چلے جانا، تم نے شام والوں کا ساتھ دینا ہے۔ یہ عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق شام چلے گئے اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں شامل ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ کو جا کے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اور عثمان کے ساتھی اس دن حق پر اور ہدایت پر ہوں گے۔ تو وہ تو حضرت امیر معاویہ کو عثمان کے ساتھی سمجھ رہے ہیں، عثمان کے صحابہ سمجھ رہے ہیں، عثمان کے ولی سمجھ رہے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان اور عثمان کے ساتھی حق پر اور ہدایت پر ہوں گے۔ یہ تھے دلائل، جن دلائل کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اجتہاد تھا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا جو مطالبہ ان کے قصاص کا کر رہا ہوں بالکل حق بجانب ہوں۔ اور پھر جو ہے وہ جنگ جمل میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ بھی ایک مسئلہ درمیان میں مزید جو ہے وہ پیدا ہو گیا، جس کی بنیاد پہ وہ باقاعدہ سٹینڈ لے گئے۔ کیونکہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں اہل شام کا اس بات پر اتفاق تھا، اور وہ اس بات پر جو ہے نا وہ متفق تھے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ حضرت عثمان کی یہ اپنی رائے تھی۔ صحیح بخاری کے اندر 3717 3718 نمبر یہ حدیث ہے، 3717 اور 3718 نمبر حدیث ہے، جس وقت مدینہ شریف کے اندر نکسیر کی بیماری پھیل گئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکسیر کا یہ مسئلہ پیش آیا، خون آپ کا بہت زیادہ بہہ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر جائیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا لوگوں کی یہی رائے ہے اور کس کے بارے میں ہے؟ تو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی اپنے بعد خلیفہ مقرر کریں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اللہ کی قسم بیان کر کے کہا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تم سب میں سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پسندیدہ اور حضور کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اظہار بھی اس بات کا کیا کہ بالکل حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ میرے بعد خلیفہ ہونے چاہیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ چاہتے تھے حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے موسیٰ لہو تھے، جن کے لیے اپنے خاندان کے حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی ہوئی تھی، اور یہ زبیر جنگ جمل میں شہید ہو گئے۔ صحیح بخاری میں 3129 نمبر حدیث ہے، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ جمل کا دن ہے، فرماتے آج یا ظالم مارا جائے گا یا مظلوم مارا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آج ظلمن شہید کیا جائے گا۔ حضرت عثمان بھی مظلومن شہید ہوئے، اور حضرت زبیر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ظلمن شہید کیا جائے گا، اور پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ اب جو اہل شام ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے بعد حضرت زبیر کو خلیفہ بنایا جائے، اور اس بات کا بیان امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 268 پہ کیا ہے کہ اہل شام اس بات پر متفق تھے کہ سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، لیکن وہ پھر جنگ جمل میں شہید ہو گئے۔ تو یہ ساری وجوہات اور یہ ساری جو اسباب تھے، جن اسباب کی وجہ سے پھر اگلا جو مرحلہ جنگ صفین کا وہ واقعہ پیش آیا۔ اب جو اعتزال والے صحابہ تھے ان کا اجتہاد کیا تھا، اس پر الگ سے میں نے الحمدللہ دلائل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیان بھی کی ہیں۔ صحابہ، ہر صحابی اپنے پاس جو ہے وہ دلیل رکھتا تھا، اور پھر جو قاتلین عثمان ان کے حوالے سے بھی حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 357 پہ حدیث نمبر
7308 کے تحت یہ بیان کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے پاس ایک دلیل اور حجت یہ تھی، وَحُجَّتُ مُعَاوِيَةَ وَمَن مَّعَهُ مَا وَقَعَ مِن قتل عثمان مظلوماً۔ ایک تو دلیل حضرت معاویہ کے پاس یہ تھی کہ حضرت عثمان کو مظلوماً شہید کیا گیا، وَوُجُودُ قَتْلَتِهِ بِأَعْيَانِهِمْ فِي الْعَسْكَرِ الْعِرَاقِيِّ، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عراقی گروہ کے اندر، عراقی لشکر کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین موجود تھے۔ فَعَظُمَتِ الشُّبْهَةُ حَتَّى اشْتَدَّ الْقِتَالُ، پھر ان کا شبہ بڑا ہو گیا حتیٰ کہ نوبت قتال کی پہنچ گئی۔ وَقَصُرَ الْقَتْلُ فِي الْجَانِبَيْنِ إِلَىٰ أَنْ وَقَعَ التَّحْكِيمُ فَكَانَ مَا كَانَ، حتیٰ کہ پھر بہت زیادہ قتال ہوا اور پھر تحکیم کا معاملہ پیش آیا اور پھر جو واقع ہوا سو واقع ہوا۔ اور المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم اس روایت کو لے کے آئے۔ حضرت قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جنگ جمل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے براعت کا اظہار کرتا ہوں۔ جس دن حضرت عثمان کو شہید کیا گیا اس دن میری عقل کھو گئی تھی اور یہ عمل مجھے انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ لوگ میرے پاس بیعت کے لیے آئے تھے لیکن میں نے یہ کہہ کر بیعت لینے سے انکار کر دیا، خدا کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی قوم سے بیعت لینے سے حیا آتی ہے جنہوں نے ایسے آدمی کو شہید کر ڈالا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اور میں ایسے حالات میں بھی بیعت لینے سے اللہ سے حیا کرتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور ابھی ان کی تدفین بھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی تدفین ہو چکی تو لوگ دوبارہ میرے پاس آئے اور بیعت لینے کا مطالبہ کیا۔ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو اقدام کیا گیا ہے میں اس سلسلہ میں بہت ڈر رہا ہوں، لیکن پھر عزیمت آ گئی تو میں نے ان سے بیعت لے لی۔ لوگوں نے مجھے یا امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا، یا امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کیا تو لگتا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، اور میں نے کہا اے اللہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق مجھ سے مواخذہ کر لے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے کومنٹس ہیں جو کہ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں 4527 نمبر حدیث لے کے ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح قرار دیا، اور امام ذہبی نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے کہ علی شرط البخاری و مسلم، یعنی امام بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ حالات ہے اور یہ فضا تھی اس وقت جس کی بنیاد پہ ان اسباب اور وجوہات کی بنیاد کے اوپر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے آپس میں یہ جو مشاجرات اور جنگوں کا معاملہ پیش آیا۔ ہر گروہ جو ہے وہ اپنے طور پر اپنے پاس دلائل رکھتا تھا اور اپنے دلائل کو ترجیح دے کے اپنے آپ کو مصیب سمجھتا تھا۔ ان تمام چیزوں کی موجودگی میں اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے، بحمد تعالیٰ ہمارا بھی یہی عقیدہ نظریہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام حروب مصیب اور حق تھے، لیکن مقابلے میں جو کھڑے تھے وہ باطل پر یا گمراہی پر یا بدعت پر نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی اجتہاد پر تھے۔ ہاں ان سے اجتہاد میں خطا واقع ہوئی، لہذا ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ طعن و تشنیع کرنا، سب و شتم کرنا، یہ اہل سنت کا طریقہ اور عقیدہ نہیں ہے۔